آج ہم آپ کو بتائیں گے عورت کے نماز پڑھنے کا طریقہ اور کس چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے عورت کو چاہیے کہ اپنے حجاب کا مکمل خیال رکھے۔ آپ کے کوئی بال بھی جو ہے وہ نظر نہیں آنے چاہیے، ایک بال بھی آپ کا نظر نہیں آنا چاہیے، مکمل آپ کا حجاب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے دونوں پاؤں، جب آپ کھڑی ہیں مصلی عبادت پر، تو یہ آپ کے دونوں پاؤں جو ہے وہ ملے ہونے چاہیے، آپ کا جسم جو ہے ایسے سمٹا ہوا ہونا چاہیے، حجاب مکمل ہونا چاہیے۔ آپ کیا چیز عیاں کر سکتی ہیں نماز کے دوران؟ فقط یہ چہرہ آپ جو ہے وہ عیاں کر سکتی ہیں، باقی تمام جو ہے وہ ڈھپا ہونا چاہیے۔ بازو آپ کے کلائیوں تک آپ اپنے ہاتھوں کو کھول سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاؤں، اس کا خیال رکھنا ہے، اگر کسی نامحرم کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو پھر پاؤں کو بھی آپ ڈھانپ کر رکھیں گی، اس کے اوپر ساکس وغیرہ جو ہے وہ پہنیں گی۔ بغیر ساکس کے آپ نماز نہیں پڑھیں گی اگر کسی نامحرم کی اس پر نظر پڑ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بالجہر نماز، جو بالجہر ہے وہ بھی آپ کیونکہ مستورات کے لیے کہ وہ بالاخفاء پڑھے، وہ آہستہ نماز پڑھے، لیکن باقی نمازوں میں اسے اختیار ہے جو بالجہر پڑھی جاتی ہیں، فجر، مغرب، عشاء، یہ بالجہر پڑھی جاتی ہے، اس کو اختیار ہے۔ اگر نامحرم سن رہا ہے تو اسے بالاخفاء پڑھنی چاہیے، یعنی آہستہ پڑھنی چاہیے، دل میں پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ نامحرم اسے سن نہیں رہا، کسی کمرے میں ہے، علیحدہ سیپریٹ ہے، تو وہ بالجہر پڑھ سکتی ہے، یہاں پر اسے اختیار ہے۔ اس کے بعد اس کو کیا چاہیے کہ مرد حضرات وہ مکمل یہاں رکوع کرتے ہیں ایسے، لیکن عورت کے لیے ایسا مکمل نہیں ہے۔ عورت کے لیے کہ وہ زیادہ نہ جھکیں، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے اوپر کر کے رکھیں، گھٹنوں سے اسے اوپر ہونا چاہیے، زیادہ اسے جھکنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو زیادہ اوپر نہ کر اللہ اکبر کر کے، اب جیسے مرد بیٹھتے ہیں ویسے نہیں بیٹھنا۔ آپ نے کس طرح بیٹھنا ہے؟ آپ نے اپنے جسم کو اس طرح کر کے، اب اس کے بعد آپ ایسے کہیں بیٹھیں، بیٹھنے کے بعد اب آپ سجدے پہ جائیں گے۔ اب آپ سجدے میں، اچھا مرد حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ایسے کھول کے رکھتے ہیں، لیکن آپ نے ایسے اپنے ہاتھوں کو کھول کے نہیں رکھنا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو کلوز کرنا ہے، بند کرنا ہے، اپنے جسم کو سمیٹ کے رکھنا ہے، اور آپ کا جسم جو ہے وہ زیادہ اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، تو اپنے ہاتھوں کو بالکل سمیٹ کے رکھنا ہے۔ تو یہ ہیں چند چیزیں جو آپ کو بتانا انتہائی ضروری تھی۔ اس کے علاوہ وہی پیغام کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کرنا ہے۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم ابتدا سے بچوں کو نورانی قاعدہ، قرآن مجید، دینیات وغیرہ پڑھاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو جہاں دنیا کی تعلیم دلواتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، آئیں دین کی تعلیم پر بھی کچھ خرچ کریں۔ ہم ابتدا سے بچوں کو پڑھاتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے آن لائن یہ کلاسز لی جاتی ہیں۔ وہ افراد اس کے علاوہ جو میٹرک، ایف اے، ایم اے، بی اے کر چکے ہیں، اگر نہج البلاغہ، تفسیر قرآن یا احکام پڑھنا چاہتے ہیں، ہم سے رابطہ کریں۔ لیڈیز کے لیے ہمارے پاس لیڈیز ٹیچر موجود ہے، جینٹس کے لیے ہمارے پاس جینٹس ٹیچر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مستورات کی جو حجاب کرتی ہیں، ہمارے پاس ایرانی چادر موجود ہے، آئے ہم سے رابطہ کریں۔ ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے، اس پہ ڈیزائن سینڈ کر دیں گے، جو آپ کو پسند آئے گا اس کے مطابق آپ کو ریٹ بتا دیا جائے گا۔ یہ کتاب جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، احکام نکاح، ایک بہترین کتاب ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، شادی شدہ افراد یا وہ افراد کی جو شادی کرنے جا رہے ہیں، اس کا مطالعہ کریں، بہت مفید آپ کے لیے ثابت ہونے والی ہے۔ 350 روپے اس کی قیمت ہے، 90 روپے اس کے ڈیلیوری چارجز ہیں۔ آئیں ہم سے رابطہ کریں، اپنا ایڈریس دیں، ہم آپ کے ایڈریس پہ اس کتاب کو بھیج دیں گے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔